آج جس مہینے میں ہم لوگ داخل ہوئے ہیں یہ عربی سال کا آخری مہینہ ہے، اس کا نام ذی الحجہ ہے۔ شروع کے 10 دنوں کی اس مہینے کی جو فضیلت آئی ہوئی ہے وہ سال کے اور دوسرے مہینوں میں یہ فضیلت وارد نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام العشر۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے 12 مہینوں کے اندر کوئی دن ایسا نہیں ہے جن میں نیک عمل اللہ کو اتنا محبوب ہو جتنا کہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یا رسول اللہ، اگر کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کرے دوسرے دنوں میں تو کیا وہ بھی اس سے افضل نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر کوئی جہاد کرے تب بھی افضل نہیں ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر جو شخص عمل کرے گا نیک عمل، اگر دوسرے دنوں میں جہاد کرتا ہے پھر بھی جہاد بھی اس سے افضل نہیں ہے۔ إلا أن يكون خرج بماله ونفسه ولم يرجع منهما بشيء، الا کہ اگر کسی دوسرے دن میں ان 10 دنوں کے علاوہ کوئی جہاد کے لیے نکلتا ہے اپنے مال کے ساتھ اپنے جان کے ساتھ اور کوئی بھی ان میں سے واپس نہیں لاتا، یعنی وہ میدان جہاد میں شہید ہو جاتا ہے، تو اگر شہید ہو جائے تو اس سے افضل ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے افضل ہوگا وہ، اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں جو اس سے بھی افضل ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان افضل دنوں کی ہمیں پاسداری کرنی چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر یہ 10 دن ہمارے سامنے سے ایسے ہی گزر گئے دوسرے دنوں کی طرح تو ہم بہت محروم ہوں گے اور بہت بد نصیب ہوں گے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کے اندر ہم لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ مثلا کیا نیک اعمال ہیں؟ سب سے افضل چیز ہے کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں جماعت کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ جماعت نکل گئی اور ہم دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت، کچھ وقت ضرور نکالیں قرآن کی تلاوت کے لیے۔ تسبیحات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی الميزان وخفیفتان علی اللسان، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 ایسے کلمے ہیں جو بہت ہی زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہی وزنی ہوں گے۔ کیا ہیں وہ 2 کلمے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہی زیادہ محبوب کلمات ہیں۔ قیامت کے دن جب ہمارے اعمال کو وزن کیا جائے گا تو یہ دونوں کلمے بہت ہی وزنی ہوں گی، اس لیے اس طرح کی کلمات کا ہمیں کثرت سے ورد کرنا چاہیے۔ اسی طرح استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اسی طرح سید الاستغفار جو ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، جسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، تو اس کا بکثرت ورد کرتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ یہ نیک اعمال ہیں۔ ان میں سے ایک خاص عمل ہے روزے کا۔ روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے، خصوصی طور پر 90 تاریخ کا روزہ۔ اگر آپ حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں تو حاجیوں کے لیے وہ اس دن عرفات میں رہیں گے، اور اسی وجہ سے اس روزے کو یوم عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے۔ اس دن کی مناسبت کی وجہ سے، چونکہ عرفات کے اندر حاجی ہوتے ہیں اور اس وجہ سے یہ دن بہت معروف ہے، اس لیے عرفات کا روزہ اسے کہا گیا ہے۔ تو 90 تاریخ کا روزہ رکھنا کوئی نہ بھولے۔ اگر آپ حج کے لیے نہیں آ رہے یہیں پر رہتے ہیں تو 90 تاریخ کا روزہ رکھنا قطعاً نہ بھولیں۔ اس کے بعد 10ویں تاریخ کو اگر آپ حج کر رہے ہیں تو حج سب سے محبوب عمل ہے، اگر حج کے لیے نہیں آ رہے ہیں تو قربانی کرنا سب سے محبوب عمل ہے۔ اس دن قربانی کے بارے میں بہت زیادہ احادیث کے اندر ترغیب آئی ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم ملت ابراہیم کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر بھی بہت ساری ان کی یادگار چیزوں کو باقی رکھا ہے، ان میں سے قربانی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، اگر کسی کے پاس استطاعت ہے، اللہ نے اسے مال و دولت سے نوازا ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اس حدیث سے بہت سارے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے،
حالانکہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں کتنی سخت بات اللہ کے رسول نے کہی ہے کہ وہ عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے. اللہ نے اس کو مال دیا ہے، قربانی کر سکتا ہے، اس کے باوجود نہیں کرتا. بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے عذر پیش کرتے ہیں کہ میں تو اکیلا رہتا ہوں، بال بچے میرے ساتھ نہیں ہیں. تو کیا قربانی کرنے کا مقصد گوشت کھانا تھا؟ قربانی کرنے کا مقصد گوشت کھانا نہیں ہے. اس کا مقصد تو اللہ کے راستے میں ایک جان کو ذبح کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، راضی کرنا ہے. اللہ نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے. یہ نہیں کہ میرا کھانے والا کوئی نہیں ہے تو میں کیسے اکیلا اتنا گوشت کھاؤں گا، اس لیے قربانی نہیں کروں گا. اس لیے کہ گوشت کھانا اصل مقصود ہے ہی نہیں. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے پاس تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، لیکن تمہارا تقوی یہ پہنچتا اللہ تعالیٰ کے پاس. تو اصل مقصد تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنا ہے. اس لیے اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، ایک جانور آپ خرید سکتے ہیں اور آپ کے معاش پر، اقتصاد پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. جیسے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اکثر لوگوں کی حالت ایسی ہے کہ ہم لوگ کماتے ہیں، کھاتے ہیں الحمدللہ، اور قربانی ایک جانور 500 ریال تقریباً آتا ہے، آرام سے ذبح کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے. حالانکہ اگر اپنے گھر میں ہوتے اور ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں پھر بھی دوسروں سے ادھار کر کے بھی وہ کرتے ہیں. تو اصل مقصد ہمارا گوشت کھانا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس لیے یہ ایک نیک عمل ہے. قربانی کتنے دن تک کر سکتے ہیں؟ قربانی کے ایام 4 ہیں: 10ویں تاریخ، 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ تک. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پہلے دن کرنا بہت مشکل ہوگا، بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، تو آپ دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں، تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں، چوتھے دن بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح ایام تشریق کہتے ہیں ان ایام کو. ان ایام کے اندر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. ایام اکلین و شربن کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھانے پینے کے دن ہے یہ. اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے تو ان ایام کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتا، حرام ہے روزہ رکھنا. 10ویں تاریخ کو، 11ویں تاریخ کو، 12ویں تاریخ کو اور 13ویں تاریخ کو، یہ 4 دن روزہ رکھنا حرام ہے. اور 9ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی کافی فضیلت آئی ہوئی ہے، اس لیے 9ویں تاریخ کا روزہ ضرور رکھیں. اس سے پہلے کے جو ایام ہیں تسبیحات، تحلیلات اور تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، جو عید کی تکبیریں ہیں وہ آج سے شروع ہو گیا ہے. آج سے شروع ہو گیا ہے، وہ پڑھتے رہیں یہاں تک کہ عید کا دن آ جائے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان ایام کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عید کا دن ہمارے لیے دنیا و آخرت کی خوشیوں والا عید بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہمارے اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے. آمین و تقبل یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.